الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ در حقیقت اللہ رب العزت نے انسان میں بہت ساری صفات رکھی ہیں، بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، جیسا کہ تفاسیر کے اندر آیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب بنانے کا ارادہ فرمایا تو زمین کی مختلف جگہ سے مٹی کے حصوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس سے پھر انسان کے خمیر کا ایک مواد گوندا گیا، تیار کیا گیا، جس سے حضرت انسان کو پیدا فرمایا گیا۔ یہ در حقیقت اشارہ تھا اس طرف کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات کو اس کے ڈی این اے کے اندر ڈال دیا ہے۔ کوئی بھی شخص جس کی طبع سلیم ابھی قائم ہو، فطرت اس کی مسخ نہ ہو گئی ہو، اس کے اندر وہ صفات ضرور ہوتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم۔ ان بنیادی صفات میں سے ایک صفت کا ذکر آج کریں گے، اور وہ صفت ہے شکر گزاری۔ کیا مطلب؟ کہ انسان اپنے محسن کا ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہے۔ یہ انسان کے ڈی این اے میں، اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں رکھ دیا گیا۔ چنانچہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ چھوٹا سا احسان کر دے تو آپ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ آپ اس کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ پر ویسے کوئی بوجھ نہیں ہوتا فزیکلی، لیکن آپ کی طبیعت پر، آپ کے نفس پر ایک بوجھ ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے بھی اس کو احسان کے بدلے احسان کرنا چاہیے، اسے کچھ پے بیک کرنا چاہیے، اسے کچھ نہ کچھ اس کا شکریہ، کچھ نہ کچھ اسے گفٹ کرنا چاہیے، تاکہ میری بھی ان جذبات کی تسکین ہو سکے جو احسان اس نے مجھ پر کیا، میں بھی کسی نہ کسی طرح اس پر کسی درجے میں کوئی نہ کوئی اس کی شکر گزاری کروں۔ حتیٰ کہ انسان اتنی باریک باتوں کو بھی محسوس کرتا ہے کہ اگر آپ کسی پبلک پلیس پر تھے اور وہاں ٹھنڈے پانی کا کولر لگا ہوا تھا، آپ آگے بڑھے پانی پینے کے لیے، تو وہاں ایک شخص پہلے سے موجود تھا، وہ بھی پانی پینے کی غرض سے آیا تھا۔ وہ چونکہ آپ سے کچھ پہلے تھا، اس نے گلاس پانی کا بھرنا شروع کیا۔ آپ نے سوچا کہ چلو پہلے یہ پانی پی لے، میں بعد میں پی لوں گا، لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ پانی کا گلاس بھرا، اس کو بھی پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن اس نے وہ پانی کا گلاس پہلے آپ کو پیش کر دیا۔
اب یہ جو اتنی سی اس نے نیکی اور احسان کیا ہے، انسان کا اس کے اوپر بھی بوجھ ہوتا ہے، اور انسان اس کو بھی محسوس کرتا ہے کہ اس بندے نے مجھ پر یعنی میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ انسان چاہتا ہے اس کو پے بیک کرے، تو انسان زبان سے اس کو شکریہ کہہ دیتا ہے، تھینک یو کہہ دیتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ کوئی نیکی کرے تو اس کے ساتھ اس کو جواب میں جزاک اللہ خیر و احسن الجزا کہنا چاہیے، چونکہ خود یہ ایک یہ دعا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جو بھلائی کی ہے، جو خیر کی، اس کی جزا اللہ آپ کو دے۔ تو یہی کہنا سب سے بہتر ہے۔ تو آپ اس کو ان ریٹرن کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس کی اس نیکی کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر کسی عمارت میں داخل ہو رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک اور شخص عین اسی وقت میں اسی عمارت میں داخل ہو رہا تھا، اور دروازہ اتنا چھوٹا تھا کہ ایک وقت میں ایک ہی شخص جا سکتا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس شخص نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور آپ کو پہلے اندر جانے دیا۔ اس اتنے سے احسان کا بھی انسان کی طبیعت پر ایک اثر ہوتا ہے، اور انسان فیل کرتا ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میرے ساتھ بھلائی کی ہے، مجھے عزت دی ہے، مجھے پرائیورٹی دی ہے۔ والدین کی خدمت اور ساری زندگی اولاد جو وفاداری کرتی ہے، وہ کیوں کرتی ہے؟ اولاد اس چیز کو محسوس کرتی ہے، جو نیک اولاد ہے، کہ ماں باپ نے ہمیں اس وقت پالا پوسا، ہم پر اس وقت رحم کیا جب ہم قابل رحم حالت میں تھے۔ چھوٹا بچہ خود سے نہ اٹھ کے پانی پی سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، اور نہ ہی واش روم جا سکتا ہے، لیکن اس وقت میں اس کی یہ تمام خدمت اس کی ماں اور باپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس بچے کی کیئر ٹیکنگ نہ کریں، بچے کا خیال نہ رکھیں، تو بچہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، پانی دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ویسے ہی ہلاک ہو جائے۔ تو وہ فیل کرتا ہے کہ میرے ماں باپ کا مجھ پر احسان ہوا اس وقت جب میں کچھ بھی نہیں تھا، قابل ترس حالت میں تھا، اور اب میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب وہ قابل ترس حالت میں آ چکے ہیں، لہٰذا مجھے بھی ان کے ان احسانات کا بدلہ دینا چاہیے، پے بیک کرنا چاہیے، اپنے محسن کا اس طرح شکریہ کرنا چاہیے جیسے انہوں نے مجھے اس وقت میں سنبھالا، میں بھی اپنے ماں باپ کو اس وقت میں انہیں سنبھالوں۔ کہتے ہیں نا، بڑھاپے میں انسان واپس چھوٹے بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اور واقعی بوڑھے آدمی کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے بچہ عموماً جو ہے وہ خود کھا پی نہیں سکتا، تو بوڑھا ضعیف آدمی بھی بستر پہ ہوتا ہے، وہ خود کھا پی نہیں سکتا۔ چھوٹا بچے کا پیشاب پخانہ بستر پہ نکل جاتا ہے، تو بوڑھا مریض ہو اس کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، والدین کا۔ تو ہر چیز میں وہ تقریباً بچپن کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی ماں باپ بھی محتاج ہوتے ہیں۔ تو نیک اولاد جو ہے، جس کی طبیعت سلیمہ قائم ہو، وہ فیل کرتا ہے کہ ماں باپ نے مجھ پہ بچپن سے احسان کیا، اور اب مجھے بھی ان پر احسان کر کے کم از کم ان کو پے بیک کرنا چاہیے۔ تو یہ چند مثالیں تھیں جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ انسان کی جبلت میں، اس کے ڈی این اے، اس کے خمیر کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فطرت رکھ دی، یہ فطرت ڈال دی کہ وہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے احسانات کہ کسی نے آپ کو پہلے پانی پلا دیا، کسی نے آپ کے لیے دروازہ پہلے کھول دیا، بس کے اندر کسی نے ایک ہی سیٹ تھی، آپ کو بیٹھنے کی اجازت دے دی، اور والدین جنہوں نے اتنے احسانات کیے، جب ان سب چیزوں کے انسان احسانات کو فیل کرتا ہے اور اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتا ہے اور چاہتا ہے میں اپنے محسن کا شکریہ ادا کروں، میں بھی اسے پے بیک کروں، چاہے پیسوں کی شکل میں ہو، چاہے اطاعت اور فرما برداری کی شکل میں ہو، چاہے اس کی بات مان کر ہو، تو یہ بتائیے وہ اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کا احسان اور اس کے احسانات کا بدلہ اور اللہ رب العزت کو پے بیک ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ چنانچہ ہم جو پیدا ہو گئے
اس پیدا ہونے میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں، اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا تو ہمیں پیدا فرما دیا۔ اللہ رب العزت اگر ہمیں پیدا کرنے کا ارادہ نہ فرماتے آج ہمارا وجود ہی نہ ہوتا۔ پھر اگلی بات دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اتنی مخلوق پیدا فرمائی، کوئی درخت ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کوئی بلی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کوئی کتا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، سمندر کے اندر مچھلیاں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اتنی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے جس کو جیسا چاہا پیدا فرما دیا۔ اگر اللہ ہمیں بھی کوئی جانور بنا دیتے، کوئی پرندہ بنا دیتے، کوئی درخت کوئی پتا بنا دیتے، سمندر کی کوئی مچھلی بنا دیتے، تو بتائیے اللہ تعالیٰ کو اختیار تھا نا؟ اللہ چاہتے یہ کر دیتے۔ ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا اور نہ ہم شکوہ کر سکتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسانی شکل میں احسنی تقویم، قرآن کریم میں فرمایا کہ بہترین فارمیشن میں اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ نے ہمیں اس جو ہے انسان کی شکل میں پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ اکبر۔ پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اتنے انسان بنائے اور انسانوں کے اندر کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ لہٰذا یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ دیکھیے آج بھی ہندوؤں کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، یہودیوں کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، عیسائیوں کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، دہریوں کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اور جو ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے آسمانوں پر کوئی امتحان کوالیفائی نہیں کیا تھا کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھرانے میں بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ فقط اور فقط اللہ کی ہم سے محبت ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک اچھا سٹارٹ دے دیا، ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اللہ چاہتے ہمیں عیسائیوں کے گھر پیدا کر دیتے، ہمیں اسلام کو تلاش کرنا پڑتا، ہمیں دلائل ڈھونڈنے پڑتے، پورا خاندان غیر مسلم ہوتا اور گھر کا ماحول غیر اسلامی ہوتا، اسلام کو قبول کرنا جان جوکھوں کا کام ہوتا۔ اس عاجز کی چند ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے بتایا ہمارا پورا خاندان نے ہمارے خلاف بائیکاٹ کر دیا، ہمیں قتل کی دھمکیاں ملتی ہیں، ہماری بیوی نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارے بچوں نے ہمیں چھوڑ دیا، کہنے لگے وہ گھر جو میں نے اپنی محنت سے بنایا تھا اس گھر سے مجھے نکال دیا، حتیٰ کہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں فقط یہ کپڑے میرے پاس ہیں، میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک وقت کھانے کی روٹی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو چوز کیا، سلیکٹ کیا، اپنایا۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔ اگر یہ قربانی مجھ پہ اور آپ پہ آ جاتی، نہ جانے ہم یہ قربانی دے سکتے یا نہ دے سکتے۔ اللہ رب العزت نے کتنا احسان کیا، اللہ رب العزت کا کتنا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اچھا سٹارٹ دے دیا، اسلامی گھرانے میں ہمیں پیدا فرما دیا۔ بچپن میں ہی ایک کان میں اذان دے دی گئی، دوسرے کان میں اقامت دے دی گئی، قاری صاحب بچپن میں لگا دیے گئے جنہوں نے بنیادی عقائد بتا دیے، قرآن کریم پڑھنا سکھا دیا، نماز پڑھنی سکھا دی۔ اللہ اکبر۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ اللہ کی ہمیں فیور ہے، اور اس فیور کی وجہ سے آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ذرا دیکھیے کہ جس نے پانی پلایا ہم اس کا بھی احسان مانتے ہیں، جس نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا ہم اس کا بھی احسان مانتے ہیں، جس نے ہمیں سیٹ دے دی ہم اس کا بھی احسان مانتے ہیں، جن والدین نے بچپن سے ہمیں پالا پوسا، ہماری تربیت کی، ہم پر پیسہ لگایا، اپنی صحت جوانی سب لگا دی، ہم ان کا بھی احسان مانتے ہیں۔ تو جس اللہ رب العزت نے ہمیں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا، انسانوں میں بھی مسلمان بنایا، اس اللہ رب العزت کا کیا ہمیں احسان نہیں ماننا چاہیے؟ کیا اس رب سے ہمیں محبت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس رب کو ہمیں اپنا محسن حقیقی نہیں ماننا چاہیے؟ اب اگلا سوال، جب یہ تمام سوالات کے جواب اس بات کے اندر ہیں، ہاں کے اندر ہیں، تو اب آپ خود سوچئے کہ ہم اللہ رب العزت کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے دنیا میں کوئی شخص ہمارے ساتھ نیکی کرے
تو ہم اس کے احسان کا بدلہ عموماً یہ دیتے ہیں کہ جتنا اس نے ہمارے لیے کیا ہو ہم بھی عموماً اتنا کر لیتے ہیں، تھوڑا اس کے لیے زیادہ کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے معاملہ کیا، نیکی کی، بھلائی کی، اگر ایگزیکٹلی اتنی آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں تو کہتے ہیں حساب برابر ہو گیا۔ احسان تب شمار ہوگا جب آپ حساب برابر کرنے کے بعد کچھ اضافی اس کے لیے کریں۔ تو چلیں، دنیا میں انسان کی اگر کسی نے جسمانی خدمت کی ہو تو انسان بھی اس کے لیے جسمانی خدمت کر دیتا ہے، کسی نے اس پر مال خرچ کیا ہو تو انسان کے پاس جب مال آتا ہے انسان بھی اس میں مال خرچتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احسانات کا بدلہ ہم کیسے اتاریں، اللہ رب العزت کا شکریہ ہم کیسے ادا کریں۔ وہ جو لفظ میں نے استعمال کیا کہ ہم اپنے محسن کو پے بیک کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کو کیسے پے بیک کریں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر سوال ہے کہ ہم کیا چیز اللہ کو پیش کریں۔ دیکھیے، اس کو سمجھیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز پیش کرتے ہیں، مثلا ہمارے نزدیک سب سے قیمتی چیز سونا ہے، اس کے بعد چاندی ہے یا ہیرے اور جواہرات ہیں، بالفرض ہمارے نزدیک دنیا کی سب سے قیمتی چیزیں یہ ہیں، اور اگر ہم یہ چیزیں اللہ رب العزت کو دینا چاہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے اس کے مالک ہیں، چونکہ تمام کائنات، زمین آسمان میں جو کچھ ہے، ابھی تو انسان ایک چھوٹی سی دنیا میں رہتا ہے، میں نے عرض کیا پوری کائنات، یعنی ابھی ہم نے پہلا آسمان نہیں دیکھا، 7 آسمان ہیں، ہم نے پہلا آسمان نہیں دیکھا، 7 آسمان، 7 زمینیں ہیں، ان 7 آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس سب کے مالک اللہ رب العزت ہیں۔ تو بتائیے، کسی مالک کو ہی اس کی اپنی چیز گفٹ کی جاتی ہے بھلا؟ اور اگر ایسا کریں تو وہ کیا سوچے گا؟ مثلا آپ کسی کے گھر جائیں اور اسی کے گھر کے اندر کوئی خوبصورت ڈیکوریشن پیس پڑا ہو اور آپ اٹھا کر کہیں جی یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، تو وہ کہے گا واہ سبحان اللہ، میرے گھر سے میری چیز اٹھا کر مجھے کو گفٹ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر ہم سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اللہ رب العزت کو بالفرض دے بھی دیں تو وہ تو پہلے سے ہی اللہ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ کی چیز دینے کا کیا فائدہ؟ نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ احسان تو تب ہوگا جب ہم اللہ کو کوئی ایسی چیز دیں جس کی اللہ کو حاجت ہو، اللہ کو ضرورت ہو، چونکہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ہماری ضرورت پوری کرتا ہے تلاش میں رہتے ہیں کہ کب ہم اس کی ضرورت کو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح پے بیک کریں، اللہ تعالیٰ کو ہم کیا چیز پیش کریں۔ جو بھی کچھ پیش کریں گے، ایک تو وہ اللہ کی پہلے سے ہی ملکیت ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی برابر ہے، نہ وہ کسی کا والد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ماورا ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے تو بھلا ہم اللہ تعالیٰ کو پے بیک کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں سے بندگی اور عبدیت کا مضمون شروع ہوتا ہے، اور انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے پہلے مجھ پر احسانات شروع کیے، میرے پیدا ہونے پر احسانات اللہ تعالیٰ کے نچھاور ہوئے، میں جب سے پیدا ہوا ہوں اب تک میری جتنی عمر ہے اللہ رب العزت کے بے انتہا احسانات اور نعمتیں میں استعمال کر رہا ہوں، حتیٰ کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ رب العزت کے بے انتہا نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت 1 منٹ میں کئی مرتبہ سانس اندر کھینچ رہے ہیں، باہر نکال رہے ہیں، عافیت سے سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں، ہمارے جو اندر آرگنز ہیں، دل دھڑک رہا ہے، پوری باڈی میں خون کو پمپ کر رہا ہے، گردے جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہیں، معدہ اپنا کام کر رہا ہے، دماغ اپنا کام کر رہا ہے۔ کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم عین اس وقت رائٹ ایٹ دس مومنٹ ہم اللہ تعالیٰ کی استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کے تلے مستقل دبے ہوئے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہم بھلا کیسے پے بیک کر سکتے ہیں؟
تو یاد رکھیے کہ یہاں سے صرف عشق کا سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ بات شروع ہوتی ہے جو انسان کو پھر سمجھ میں آنی شروع ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کو پے بیک نہیں کیا جا سکتا، اللہ رب العزت کے احسانات کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ رب العزت کے کو شکریہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو وہ فقط اس کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اتنا ہی ہے کہ جو خود اللہ نے ہمیں کہہ دیا اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیج کر، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں جو بات بتا دی کہ میرے بندو تم یہ کر لو، تو بس یہی تمہاری طرف سے میں کافی سمجھوں گا۔ اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ یہ بنیاد کہتے ہیں فاؤنڈیشن کو۔ کوئی پلاٹ ہوتا ہے تو اس پہ گھر تعمیر ہوتا ہے، پلاٹ کے اوپر ہی عمارت تعمیر ہوتی ہے، اس کی فاؤنڈیشن ڈلتی ہے، فاؤنڈیشن کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر کسی گھر کی فاؤنڈیشن ویک ہو تو جیسے ہی زلزلہ آتا ہے وہ پورے کا پورا گھر نیچے گر جاتا ہے۔ تو اسلام کی فاؤنڈیشن 5 چیزوں کے اوپر ہے، 5 ارکان کے اوپر ہے۔ سب سے پہلا کلمہ توحید، ایمان۔ یہ الحمدللہ اسلامی گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ نے بچپن سے ہی ہمیں نعمتیں عطا فرما دی۔ ہمارا بچپن سے یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ اکیلی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی ہیں اور ہمارے نبی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان بچپن سے ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نماز کو قائم کرنا، اس کے بعد آتا ہے روزے کا رکھنا، اس کے بعد آتا ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور 5واں جو رکن ہے وہ ہے حج کرنا۔ اب یہ حج کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، یہ بڑی ہی اہم بات ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ایمان کی جو دولت عطا فرمائی اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہر آن ہر گھڑی انسان کا ایمان درست رہنا چاہیے۔ کسی ایک لمحے اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی انسان کا ایمان اگر رخصت ہو جائے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جانے والا ہوتا ہے، اور اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ لہٰذا ایمان پر رہنا 24 گھنٹے 24/7 یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نماز۔ تو نماز 24 گھنٹے میں ہر وقت نہیں ہے، 5 نمازیں ہیں جو مخصوص اوقات میں فرض کی گئی ہیں، اور وہ انہی اوقات میں پڑھنی ہے، انہی رکعت کی تعداد کے مطابق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا دی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں نعمتیں دی، آپ نے ہمیں زندگی دی، آپ نے ہمیں سانس عطا فرمائے، آپ نے ہمیں دل دماغ درست عطا فرمائے، آپ نے ہمیں گھر دیا، بیوی بچے دیے، رزق دیا، لباس دیا، یعنی ہر کچھ ہی دیا۔ تو اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ان کا گویا شکرانہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے نماز کی صورت میں۔ پھر دیکھیے اور آگے چلیے کہ دن میں بھی 5 نمازیں، صرف 5 نمازیں، جس میں کل وقت ہی 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ 5 نمازوں کا تمام کا وقت اگر آپ ایڈ اپ کریں تو 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے تم اپنی زندگی گزارو، اپنی ضروریات کو پورا کرو، رزق حلال کماؤ، اور لوگوں کے لیے بھی عافیت بنو، کسی کو تنگ نہ کرو، اور صرف 1 گھنٹہ میری عبادت کے لیے، وہ بھی اکٹھا نہیں، کیونکہ اکٹھا بھی 1 گھنٹہ عبادت میں انسان کو تھکاوٹ ہو جاتی۔ 5 منٹ 10 منٹ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اس طرح بریک کر کے سیگمنٹس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وقفے وقفے سے اس نماز کو فرض کیا۔ یہ نماز پڑھ لینا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک شخص دکان کھولتا ہے اور وہ صبح سے لے کر گاہکوں میں مشغول ہوتا ہے، پہلے ظہر کی اذان ہوتی ہے وہ دکانداری کرتا رہتا ہے، عصر کی نماز ہوتی ہے وہ دکانداری کرتا رہتا ہے، مغرب کی اذان ہو جاتی ہے وہ دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، عشاء ہو جاتی ہے اور وہ اپنی دکان سے نہیں نکلتا۔ لہٰذا وہ ثابت کر دیتا ہے کہ یا اللہ آپ مجھے نہیں پال رہے، نماز میں فلاح نہیں ہے، میری دکان میں فلاح ہے، میری کامیابی
اور میری سکسیس یہ میری دکان کے اندر ہے، میں اس دکان کو 5 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا میں یہیں بیٹھوں گا اور میں یہیں پر اپنے گاہکوں کو ڈیل کروں گا، میں آپ کے بلانے پر نہیں آؤں گا۔ یہ عملاً ناشکری ہے۔ دیکھیں، کسی مسلمان سے پوچھیں کہ آپ اللہ کے ناشکرے بندے ہیں، یقین جانیے وہ شخص جو شاید عید کی نماز بھی نہ پڑھتا وہ بھی کہے گا توبہ توبہ، کیسی بات کر رہے ہیں، میں اللہ کا ناشکرہ کیسا ہو سکتا ہوں۔ لیکن دیکھیے، ایک ہے زبان سے اقرار کرنا کہ ہم اللہ کے ناشکرے بند، اور ایک ہے اپنے عمل سے ظاہر کرنا کہ ہم اللہ کے ناشکرے بندے۔ تو ناشکری اور کیا ہے؟ جس اللہ نے دکان دی، جس اللہ نے مال دیا، جس اللہ نے عقل سمجھ دی کہ دکان پر بیٹھ کر 2 پیسے کا پروفٹ وہ کما سکے۔ آخر جو شخص پاگل ہوتا ہے اس کے بھی ہاتھ پاؤں ٹھیک ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، کانوں سے سنائی بھی دیتا ہے، وہ زبان سے بول بھی لیتا ہے، لیکن صرف دماغ درست نہ ہونے کی وجہ سے اسے دکان پر کوئی نہیں بٹھاتا، اسے اپنی ہوش نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا عقل شعور دیا ہے کہ یہ کیسے جو ہے سمجھداری سے مال خرید کر لاتا ہے اور کیسے سمجھداری سے گاہکوں کو بیچتا ہے۔ تو یہ سب نعمتیں ہم نے اللہ کی کنزیوم کی۔ صبح سے لے کے شام تک ہم جو دکان میں بیٹھ کر پروفٹ کماتے ہیں، جو فیکٹریاں چلاتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ این اس ٹائم جس وقت ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں، جابز کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت میں اللہ کی نعمتیں کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت سانس لے رہے ہوتے ہیں، ہم کتنی جو ہے آکسیجن لے کر جو ہے اس کو گندا یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ میں کنورٹ کر چکے ہوتے ہیں، ہمارے اس وقت دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اس وقت ہمارے کڈنیز، ہمارا دماغ، ہماری ہر چیز کام کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی انہی اللہ کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم 4 پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ وہی اللہ جب بلاتا ہے تم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، دکان کے لیے ٹائم ہے، گاہک کے لیے ٹائم ہے، جاب کرنے والے کہتے ہیں اپنے باس کے لیے ٹائم ہے، باس ناراض نہ ہو جائے، ہم نماز کے لیے کیسے اٹھ کے جائیں، حالانکہ اسی باس کے سامنے انسان لنچ بریک کے لیے بھی چلا جاتا ہے، اپنے ذاتی کسی کام سے بھی اجازت لے کر چلا جاتا ہے، نماز کے لیے اللہ کے سامنے نہیں آتا۔ تو عملاً وہ ثابت کر دیتا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ کی حاجت نہیں ہے، مجھے آپ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان سے وہ نہیں کہتا، زبان سے کہے گا میں اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ ہوں اور میں اللہ تعالیٰ میرے محسن ہے، لیکن پریکٹیکلی عمل سے وہ یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو محسن حقیقی نہیں سمجھتا۔ پھر دیکھیے، سال کے بعد رمضان کے روزے آتے ہیں، الحمدللہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ گویا اپنے جسم سے عملاً اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کر دیتے ہیں کہ یا اللہ سردی ہے یا گرمی ہے، بھوک ہے یا پیاس ہے، ہم آپ کا حکم پورا کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے۔ اور رمضان میں بھی جو روزہ نہ رکھے گویا وہ بھی عملاً ثابت کر دیتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس تو نعمتیں ہیں، میں تو نعمتیں انجوائے کروں گا، مجھے بھلا کیا ضرورت پڑی ہے اتنی شدید گرمی میں پیاسا رہنے کی، بھوکا رہنے کی، میرا جب جی چاہے گا میں جو چیز چاہوں گا کھا پی لوں گا۔ لہٰذا وہ عملاً انکار کر دیتا ہے۔ یہ عبادت یاد رکھیے گا سال بعد آئی تھی، میں نے آپ کو ترتیب سے بتایا، ایمان ہر وقت ہر سیکنڈ ضروری، نماز دن میں 5 مخصوص اوقات میں ضروری، اور رمضان کے روزے سال کے بعد 1 مہینے میں ضروری۔ اس کے بعد زکوٰۃ آتی ہے، زکوٰۃ ہے ہی صاحب مال کے اوپر، فقیر آدمی غریب آدمی پہ تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو صاحب مال ہے، اور مال کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا۔ اور اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سال بعد تم نے جو مال جوڑا ہے وہ سارے کا سارا مجھے میری راہ میں صدقہ کر دو، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے 97.5% تم رکھ لو، صرف 2.5% میرے غریب جو مسکین بندے ہیں ان تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں کیسی عجیب ہے اپنے انسانوں کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت، ایک حدیث ہے قیامت کے دن فرمائیں گے لوگوں سے کہ میرے بندے میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اور میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ تو لوگ حیرانگی سے پوچھیں گے یا اللہ آپ تو ان چیزوں سے، ان حاجتوں سے ماورا ہیں، آپ کو تو ان چیزوں کی طلب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو تمہارے سامنے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، ایسا ہی ہے کہ جیسے تم نے مجھے نہیں کھلایا۔ یہ اللہ کی محبت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، کہیں گے فلاں میرا بندہ پیاسا تھا، تم نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ اور جو ہے جو عام طور پہ پانی پلانے میں بھی گھر کے اندر بھی دیکھا گیا کہ بچے اور آپس میں بڑے بھی سستی کرتے ہیں،
وہ اپنا گلاس تو بھر کے لے آتے ہیں، پی لیتے ہیں، دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں جاؤ اٹھ کے خود پیو، تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، حالانکہ وہ پی بھی سکتا ہے، لیکن اگر آپ اسے پلائیں گے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ آخرت میں آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ لہٰذا اتنی بڑی نسبت کہ اللہ فرمائیں گے میں پیاسا تھا، کیا مطلب میرا فلاں بندہ پیاسا تھا اور تم نے اس کو پانی نہیں پلایا، اور کہیں گے میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، تم نے اس کو لباس نہیں پہنایا، یہ ایسے ہی جیسے تم نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ساری محبتوں کی علامات ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت جب اتنی محبت فرماتے ہیں تو اب جو ہے ایک عبادت ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ ہے، ونس ان اے لائف ٹائم ہے، اور فرض ایک ہی دفعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے ملاقات ہے۔ میں اس کو آپ کے لیے آسان کر کے عرض کرتا ہوں، حج جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ملاقات ہے۔ دیکھیے ہمیں اگر کوئی بندہ یہ بتائے کہ آپ کو جس نے پیدا کیا، آپ کو جس نے پالا پوسا رزق دیا، یہ تمام کارے بہاریں جو نعمتیں ہیں یہ جس ہستی نے دی ہیں، وہ ہستی دنیا میں ایک جگہ موجود ہے، تو آپ فوراً پوچھیں گے کہ اچھا اس ہستی سے ملاقات ممکن ہے؟ وہ ہستی کہاں ہے ہمیں بتاؤ۔ اور آپ کو جتنا بھی مہنگا ٹکٹ ملے، آپ کو جتنا بھی اس پہ پیسہ لگانا پڑے، آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ موجود ہے، چلو میں اللہ کو دیکھ کر تو آؤں، اللہ کی زیارت تو کر کے آؤں، جس نے مجھے اتنا کچھ دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے محسن حقیقی کو نہ دیکھوں؟ آپ اپنا سب کچھ بیچ باچ کے بھی اللہ کی زیارت کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اب دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ممکن نہیں ہے، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ دراصل دنیا میں ہمیں جو آنکھیں دی گئیں وہ بڑی ہی کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان آنکھوں میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ سورج کو دیکھ سکیں۔ رات کے ٹائم میں اکثر ڈرائیونگ میں دیکھا گیا کہ سامنے والی گاڑی میں لائٹس ہوتی ہیں اتنی تیز کہ انسان کو آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو جب انسان کی آنکھیں اتنی کمزور ہیں کہ دنیا کی ایک چھوٹی سی 12 وولٹ کی لائٹ کے آگے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، تو اللہ رب العزت کا نور اور تجلیات جس میں اتنے انوارات ہیں اور اس میں اتنی عظمت ہے اور اس میں اتنی کبریائی ہے، انسان اس کو اس دنیا کی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ امپاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ بات جانتے تھے کہ یہ مجھے دیکھنا چاہیں گے اور میرا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ مجھے دیکھ سکیں۔ آپ جانتے ہیں واقعہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے 7 آسمان کے اوپر سے اور تخت کے بھی اوپر سے اللہ تعالیٰ نے سوئی کے نکے کے برابر اپنی تجلی دکھائی، اور کوہ طور جو ہے وہ جل کر خاک ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور بنی اسرائیل کی جو قوم جو ساتھ دیکھنے آئی تھی وہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے، اور جو ہے سب پر غشی طاری ہو گئی۔ لہٰذا اگر دنیا میں نبی کا اور ان کے ساتھیوں کا یہ حال ہے تو بتائیے ہم تو عام انسان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی زیارت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ بات اللہ کو بھی پتہ تھی کہ یہ میرے بندے میرا احسان چکانا چاہیں گے، میرے احسان کے بدلے میں مجھے شکریہ کہنا چاہیں گے۔ ان کے اندر یہ ارج ہوگی، ان کے اندر یہ کیفیت ہوگی، یہ فرسٹریشن ہوگی کہ ہم اپنے محسن حقیقی کا شکریہ کیسے ادا کریں، کیسے اس کو جو ہے اپنے جو ہے ان نعمتوں کا جو ہے ایسا ایکنالجمنٹ کریں، اور اس کے سامنے اقرار کریں کہ واقعی یا اللہ یہ آپ کی نعمتیں ہیں جو ہم نے استعمال کی ہیں اور ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میری زیارت تو نہیں کر سکو گے، تاہم چلو تمہیں میں ایک ایسا پوائنٹ آف فوکس دے دیتا ہوں، ایسا مرکز دے دیتا ہوں کہ جب بھی تم میری زیارت کرنا چاہو تو تم اس جگہ کی زیارت کر لینا، یہ ایسا ہی ہوگا جیسے تم نے میری زیارت کر لی۔ اور اس پوائنٹ آف فوکس اور اس مرکز کا نام بیت اللہ ہے، اس کو اللہ نے نام ہی یہ دے دیا اللہ کا گھر، یہ میرا گھر ہے، اور یہ اللہ نے اپنی نسبت کی وجہ سے دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر رہتے ہیں یا اللہ کو اس گھر میں رہنے کی حاجت ہے، ہرگز نہیں، یہ فقط اپنی نسبت اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ وہ میرا گھر ہے۔ تمہیں جب بھی میرے نعمتوں کا احساس ہو جائے اور تم شکریہ ادا کرنا چاہو تو تم اپنا سر اس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جھکا دینا، تو یہ ایسا ہی جیسے تم نے اپنے سر کو میرے سامنے جھکا دیا ہے۔ اب لہٰذا ہم دنیا میں دور دور کہاں کہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ کر کے قبلہ رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں وہ تسکین حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت بھی ہمیں عطا فرمائی
جس کا بوجھ صرف زندگی میں ایک مرتبہ ڈالا گیا. وہ کہتے ہیں نا ونس ان اے لائف ٹائم چانس، یہ ایسا ایک چانس ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ دیا گیا، یعنی فرضیت کے اعتبار سے. لہٰذا ایک انسان صاحب ایمان ساری زندگی اس کی خواہش بھی کرتا ہے اور اس کی تلاش میں بھی رہتا ہے کہ کب اس کو موقع ملے اور کب وہ حج کے لیے جائے. لہٰذا حج بڑی ہی عظیم عبادت ہے، اللہ رب العزت کی ایسی عجیب عبادت ہے، اور یہ عشق کا سفر ہے. یاد رکھیے یہ ظاہر کا سفر نہیں ہے. لہٰذا جو ظاہر کا سفر کرتے ہیں انہیں بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. عموماً وہ آ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں ایک بظاہر مکان تھا جس کے اوپر کالے رنگ کا کپڑا تھا اور اس کے گرد لوگ چکر لگا رہے تھے، اور اسی طرح آگے مینا کے نام کا ایک جو ہے وہ میدان تھا، اور چٹیل میدان تھا عام میدانوں کی طرح، اور اسی طرح مزدلفہ تھا، عرفات تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ایک دن یہاں ٹھہر جاؤ، کچھ گھنٹے ادھر رک جاؤ، پھر آگے چلے جاؤ، اور اسی کا نام لوگوں نے حج رکھا ہوا ہے. انہیں ظاہر میں کچھ نہیں ملتا، چونکہ ظاہر میں وہاں کچھ ہے بھی نہیں. یہاں ایک نقطے کی بات ہے، انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر انسانوں کو حج پر بلانا ہی تھا اور دنیا کے کونے کونے سے لوگوں نے آنا تھا تو کیا ہی خوبصورت یہ جگہ ہوتی. یہاں سرسبز و شاداب پہاڑ ہوتے، یہاں ہریالی ہوتی، آبشاریں بہہ رہی ہوتی اور نہریں بہہ رہی ہوتی، اور ایک بڑا ہی زبردست سین ہوتا، اور اس کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تو ایک فائدہ ہوتا. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اخلاص عطا کرنے کے لیے حج کی جو ظاہری شکل ہے اور جو وہ جگہ ہے ایسی رکھی ہے کہ جہاں بظاہر کوئی اٹریکشن نہیں ہے، اور وہ اسی لیے رکھ دی تاکہ تم خالص میرے لیے نیت کر کے آؤ، کہ وہاں پر تمہارے لیے کوئی میلہ نہیں ہے، کوئی سامان ایسا نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں کو تسکین ملے، کوئی آبشاریں نظر آئیں، کوئی چہچہاتے پرندے نظر آئیں. بالکل چٹیل میدان ہے، چٹیل پہاڑ ہیں جس پہ سبزہ تک نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ تمہیں ظاہر میں کچھ نہیں ملے گا، جو کچھ ملے گا وہ روحانی طور پر ملے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے ترغیب دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی ہے، بڑی عجیب بات فرمائی ہے. فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے. اب دیکھیے اللہ کا حق، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے. بھئی دیکھیں جو اللہ کا حق ہے وہ حق ادا کرنا چاہیے نا. حالانکہ حج انسان اپنے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بھی کہہ دیا کہ گویا تم حج کر کے اللہ کا حق ادا کرو. فرمایا اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو شخص اس کے گھر تک آنے کی قدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، وہ حج کے لیے آئے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بھی فرما دیا اور ساتھ میں ریلیز بھی کر دیا. فرمایا وہ بندہ حج کے لیے آئے جو استطاعت رکھتا ہو. یہاں علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ استطاعت رکھنے سے کیا مراد ہے. فرمایا ہر مسلمان کلمہ گو پر حج فرض نہیں ہوتا، فرض اسی پر ہوگا جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنے زمانے میں حج کو ٹریول کر سکے، سفر کر سکے. پھر وہاں جو ریزیڈینشل ایکسپینسز ہیں، ظاہر سی بات ہے وہاں جو بھی ہوٹل وغیرہ ہوں گے ان میں وہ قیام کر سکے، اتنے دن تک وہ اپنا کھانا پینا کر سکے، اور اس کے بعد خیریت سے سفر کر کے واپس آ سکے. نمبر ایک. دوسری بات یہ نہ کرے کہ اپنی بیوی کا سارا زیور بیچ کے چلا جائے، گھر میں اگر گاڑی تھی وہ بیچ دے، اپنے مکان کو بیچ دے، اپنا سب کچھ بیچ دے، بیوی بچوں کو جھونپڑے میں منتقل کر دے کہ میں تو حج پہ جا رہا ہوں، اب تمہارا اللہ مالک ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کی استطاعت رکھے. استطاعت کے اندر علماء نے بات فرمائی ہے کہ پیچھے گھر والوں کو بھی اتنا توشہ دے جائے، ان کے پاس بھی اتنا پیسہ کھانا ہو کہ وہ بھوک کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے، یعنی یہ بھی سفر کر کے واپس آ جائے اور پیچھے گھر والے بھی عافیت سے اپنی زندگی گزار لیں. جو اتنی استعداد رکھتا ہو اس پہ حج فرض ہو گیا اور اس کو حج کے لیے جانا چاہیے، اور یہ اللہ کا حق ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یہ اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر. اللہ اکبر. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اپنا حق فرما رہے ہیں. اب جو ہے یہ حج زندگی میں ایک مرتبہ اس کی فرضیت کی گئی. اب دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ ظاہر میں وہاں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، ظاہر داری کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وہاں سے آپ کو مل جائے. جو وہاں کا سامان ہے، جو بظاہر چیزیں حاجی تحفے میں لے آتے ہیں،
وہ بظاہر تو وہی چیزیں ہیں جو مختلف ملکوں کی اور زیادہ تر تو چائنا کی بنی ہوتی ہیں، کپڑا بھی وہاں مختلف ملکوں سے آتا ہے، برتن بھی وہاں پلاسٹک کے مختلف ملکوں کے بنے آتے ہیں، بچوں کے کھلونے بھی مختلف ملکوں کے بنے آتے ہیں۔ جو وہاں کی ریزیڈینشل چیز ہے وہ وہاں کی تجلیات اور انوارات ہیں، یا وہاں کی کھجوریں ہیں، یا وہاں کا زمزم جس کو ہم ہولی واٹر کہتے ہیں۔ یہ ہے اصل وہ نعمتیں جس کے لیے حاجی جاتا ہے۔ اب یہ ایک روحانی سفر ہے، روحانی سفر میں انسان کو روحانی تجلیات اور کیفیات ملتی ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، جیسے انسان کو موت آئے گی تو موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ انسان نے کتنا ہی قیمتی لباس اور کیسا ہی لباس پہنا ہو، اس کو اتار لیا جاتا ہے، اس کو غسل دے دیا جاتا ہے، اور اس کو لوگ جو ہے پھر وہ کندھوں پر اٹھا کر اور جو ہے اس کو قبر تک چھوڑاتے ہیں، اور قبر سے نکل کے انسان میدان حشر میں اکٹھا ہوگا۔ اور میدان حشر کہتے اس لیے کہ وہ ایک منظر ہوگا، آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والا آخری شخص وہاں ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے، سب کے سب ایک جیسے ہوں گے، یعنی بے لباس ہوں گے، اور بس آسمانوں پر اللہ ہوگا، نیچے بندے ہوں گے، نہ سر ڈھکا ہوگا نہ جسم ڈھکا ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ دنیا میں اس کی ایک ہلکی سی مشق کرائی گئی۔ حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے وہ خود غسل کر لیتا ہے، اور وہ کفن کی طرح کا ایک لباس، دو چادریں پہن لیتا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ اس کا سطر چھپ جائے۔ دنیا کے اندر اللہ نے انسان کا پردہ رکھا ہے، وہ اپنے سطر کو چھپانے کے لیے دو چادریں، ایک نیچے باندھ لیتا ہے، ایک اوپر لپیٹ لیتا ہے، اور لوگ اس کو چھوڑ کر آتے ہیں ایئرپورٹ تک، اور جو ہے عزت احترام کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ پھر آگے سفر پہ جاتا ہے، اور جب سفر شروع کرتا ہے تو وہ ایک ہی آواز لگاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے کہنے پہ آواز لگائی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا، ابراہیم آپ نے میرا گھر ظاہری طور پہ تعمیر کر دیا، اب آپ لوگوں کو بلائیں۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں کوئی ساؤنڈ سسٹم، کوئی اسپیکر، کوئی ٹرانسمیشن کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ سوال بھی کیا کہ یا اللہ میں آواز لگاؤں گا، میری آواز کتنی کو دور چلی جائے گی، لوگ کیسے آئیں گے؟ اب یہ بظاہر ایک عقلی بات تھی، لاجیکل بات تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب فرمایا کہ آپ آواز لگائیں، لوگوں تک آواز پہنچانا، اور اس کے بعد لوگوں کا جواب دیتے ہوئے لبیک لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، لوگوں کا کہتے ہوئے آنا۔ اللہ نے فرمایا یہ میری ذمہ داری ہے، لہٰذا یہ وہی آنسر ٹو دیٹ کال ہے، یہ وہی جو انہوں نے آواز لگائی تھی اسی کا جواب ہے جو ہر حاجی احرام باندھنے کے بعد دیتا ہوا جو ہے اللہ کے گھر کی طرف والہانہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اونچ نیچ ختم ہو گئی، ملک کا صدر ہے، وزیر ہے، مفتی صاحب ہیں، انجینئر ہے، نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے، ریڑھی والا ہے، بالکل فقیر آدمی ہے، سب ایک جیسے، سب نے ایک جیسا لباس پہنا ہوا ہے، اور سب کے سب پھر اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کوئی اونچ نیچ نہیں، سب کی ایک ہی نیت ہے، اور اتنی پابندی کہ اب تم خوشبو بھی نہیں لگاؤ گے، تم بال کنگھی بھی نہیں کرو گے، سر بھی نہیں ڈھانکو گے۔ کیا مقصد تھا ان باتوں کا؟ اگر انسان دیکھے تو یہ سب کی سب عشق کی باتیں ہیں، جو عشق والے سمجھ جاتے ہیں کہ اب ساری نسبتیں ختم ہو گئی، اب تمہیں اپنے ظاہر کو سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں ظاہری خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ظاہری اچھے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتے ہیں اور نہ تمہارے رنگ کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں۔ اب جو تم دل لے کر آئے ہو اللہ کی عشق اور محبت سے بھرا ہوا، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ سب کے سب میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، دیوانہ وار چکر لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہمارے شیخ نے ایک دفعہ بات فرمائی کہ دیکھو دنیاوی عشق ہو کسی دنیا کے محبوب سے یا اللہ سے عشق ہو، اصول ایک ہی ہیں۔ فرمایا دنیا میں اگر کسی سے کسی کو عشق ہو جائے اور اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے، وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، دیوانوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو کسی کا محبوب نہ ملے تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ گھر والے بھی اگر اسے کہیں کہ کھانا کھا لو، وہ کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے، وہ فاقے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ سے جس کو عشق ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں روزے رکھتا ہے، اور روزے میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح انسان دنیا میں اپنے محبوب کو اس کے اوپر مال لٹانا چاہتا ہے، اس کو گفٹس لا کر دیتا ہے، کبھی پرفیوم دے رہا ہے، کبھی اس کو جوڑا دے رہا ہے، کبھی کوئی اور چیز دے رہا ہے تاکہ میں اپنے محبوب کا دل جیت لوں، اور اس پہ اپنا مال لٹاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا
کہ جو بندہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، فطرانہ دیتا ہے، قربانی پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، یہ سب چونکہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو وہی اصول کہ یہ اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں اپنا مال سپینڈ کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو گفٹس پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی کی تعظیم جو ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک والد صاحب آ جاتے ہیں، یا آپ کے کوئی بڑے استاد آ جاتے ہیں، تو آپ بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ کھڑا ہونا ایک ظاہری رسپیکٹ کے لیے ہوتا ہے، ادب کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا انسان ظاہری طور پر کسی کا ادب کرے تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری ادب کی شکل ہوتی ہے کہ انسان کسی کے سامنے تھوڑا سا سر کو جھکائے، گردن کو جھکائے۔ یہ انسانوں کے لیے تو ویسے پسندیدہ نہیں ہے، اسلام میں بھی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن بعض قومیں ہیں جیسے چائنیز ہیں، جیپنیز ہیں، وہ جب سلام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو رسپیکٹ کا پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ رسپیکٹ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان تھوڑا سا جھک جائے، اور رسپیکٹ کی ایک آخری شکل جو کسی زمانے میں بادشاہ لوگ کروایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی فریادی اپنی فریاد لے کر آتا تو وہ سب سے پہلے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتا، اور پھر بادشاہ کہتا اب سر اٹھاؤ اور اپنی بات کرو۔ اسلام میں یہ ناجائز ہے کسی انسان کے سامنے کرنا، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ عقلی طور پہ ادب کے 3 ہی پوسچر ہو سکتے ہیں۔ یا انسان کسی کے ادب میں سیدھا کھڑا ہو جائے گا، یا اس کے سامنے جھک جائے گا، اور یا پھر اس کے سامنے اپنا سر سجدے میں ڈال دے گا۔ اور دیکھیے نماز جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ادب ہے، اللہ کی رسپیکٹ ہے۔ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور بالآخر اپنا سر سجدے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ محبت کی معراج ہے، محبت کی کلائمیکس ہے، محبت کی ایکسٹریم ہے۔ پھر دیکھیے کہ محبوب اپنے محب کے گھر کے چکر لگاتا ہے اور اس کو اس پہ بھی سکون آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا عاشق بھی اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے، کس طرح سے کہ وہ روزانہ 5 مرتبہ مسجد جاتا ہے، اور مسجد جانے آنے سے اس کو ایک سکون ملتا ہے، اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کر کے آیا ہوں۔ اور اس سے بڑی ملاقات جو ہے وہ حج کے لیے ہوتی ہے، جب وہ انسان اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے اور وہاں جا کر طواف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے والہانہ چکر لگاتا ہے، اور دیوانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اس کو پکارتا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے گھر کے دروازے سے لپٹا ہے اور وہاں مناجات کر رہا ہے، کوئی حجر اسود کو چوم رہا ہے، اور کوئی ملتزم پر کھڑا ہے، کوئی حتیم پر کھڑا ہے، یعنی الغرض اپنی اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے عشق کا اظہار ہے، یہ اس شکر کی ایک کیفیت ہے، شکر کے ادا کرنے کی ایک کیفیت ہے کہ اللہ آپ کے اتنے احسانات ہیں، ہم آپ کو کوئی چیز نہیں دے سکتے، سب چیزیں آپ کی ملکیت ہیں، آپ کو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے، لیکن ہم اپنا اس جذبے کا کیا کریں کہ وہ جذبہ جو آپ نے ہماری جبلت میں رکھ دیا، ہماری فاؤنڈیشن میں DNA میں رکھ دیا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو انسان اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کے گھر کے ساتھ لپٹ کر اپنے اس شکرانے کی کیفیت کو ادا کرتا ہے۔ پھر جو ہے وہ منی کے میدان میں، پھر عرفات میں، مزدلفہ میں، حتیٰ کہ اللہ کے دشمن کو، شیطان کو کنکریاں مار کر بظاہر اس سے اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار بھی کر دیتا ہے کہ یا اللہ جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، دیکھیے میں نے ظاہری طور پر بھی اس کو کنکریاں مار دی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے سب کے سب حاجی، ایک رات ایسی آتی ہے جب اللہ کے گھر دوبارہ آتے ہیں، اس کا نام طواف زیارت ہے۔ ہمارے شیخ نے ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں اس لفظ پر غور کریں، طواف زیارت یعنی زیارت کا طواف۔ فرمایا کہ دیکھیں اگر زیارت بیت اللہ کی ہوتی تو وہ حاجی تو پہلے کر چکا تھا، یعنی جب وہ اپنے ملک سے چلا اور آتے ہی اس نے سب سے پہلا عمرہ کیا تو اللہ کے گھر کی زیارت تو وہ پہلے کر چکا تھا، وہاں کے برآمدے اور مطاف تو وہ پہلے دیکھ چکا تھا، ان سب کی زیارت تو ہو چکی تھی۔ اب یہ کون سی زیارت ہے جو اس رات میں ہونی ہے؟ تو اللہ اکبر، شیخ نے فرمایا کہ جو آنکھیں رکھتے ہیں یعنی دل کی آنکھ رکھتے ہیں وہ پھر ان کو اس رات میں زیارت کروا دی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی زیارت کروا دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ
کی جو رحمتیں ہیں وہ دنیا میں کس جگہ اترتی ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سیدھا بیت اللہ پر اترتی ہیں، اور یہ ایک نور کا مینار ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں میں ہے، وہاں سے نور کی تجلیات شروع ہوتی ہیں، بیت اللہ تک آتی ہیں اور وہاں آ کر رک نہیں جاتی، یہ بیت اللہ سے ہو کر آر پار، دنیا سے آر پار ہو کر تحت و سرا یعنی زمین کی جو آخری سطح ہے وہاں تک چلی جاتی ہے۔ گویا یہ ایک بیم آف لائٹ ہے، اور ہم انہی تجلیات کی عبادت کرتے ہیں، ہم انہی تجلیات کے گرد طواف کرتے ہیں، ہم اس پتھر کے بنے ہوئے گھر کے طواف نہیں کرتے۔ ہم اسی لیے شیخ نے ایک مرتبہ اس عاجز جو ہے وہ شیخ کے ساتھ ہی تھا، تو حضرت نے ساتھیوں سے سوال کیا کہ بتائیے کہ ہم جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اینٹی کلاک وائز ہی کیوں طواف کرتے ہیں؟ یعنی جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری لیفٹ سائڈ بیت اللہ کی طرف ہوتی ہے، آخر ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم کلاک وائز طواف کریں اور ہماری رائٹ سائڈ بیت اللہ کی طرف ہو؟ خیر ہم خاموش ہو گئے، ہمیں جواب معلوم نہیں تھا۔ حضرت نے کچھ دیر بعد فرمایا کہ دیکھو غور کرنے کی بات ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اینٹی کلاک وائز کیوں طواف کروایا، لیفٹ سائڈ بیت اللہ کی طرف کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ لیفٹ سائڈ پر ہمارا ہارٹ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، گویا یہ دل اللہ کے گھر کے قریب ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چونکہ عشق اور محبت کا ایک سفر ہے، اس لیے اس میں ہر چیز کے اندر عشق کے حوالے سے ہی نکات ہیں، روحانیت کے حوالے سے نکات ہیں، اور اسی حوالے سے، اسی نسبت کے حوالے سے اس میں چیزیں ہیں۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ ان چیزوں کا باقاعدہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اب حج بہت مہنگا ہو گیا، اب کرنا ممکن نہیں ہے، تو دیکھیے یہ بڑی ہی کم ظرفی کی بات ہے، بڑی کمزوری کی بات ہے، اللہ کی عشق اور محبت نہ ہونے کی بات ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کو کوئی شخص بتائے کہ دنیا میں فلاں ملک میں اللہ تعالیٰ اب دنیا میں آ چکے ہیں اور وہ باقاعدہ دیکھے جا رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، آپ بھی اگر جانا چاہیں تو آپ سفر کریں، تو یقین جانیے ہم اپنا سب کچھ گھر بار بیچ باچ کے بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے وہاں پہنچنا چاہیں گے، چونکہ وہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں ایک جگہ اپنے گھر کے طور پر، اپنی نسبت کے طور پر بتا دی کہ تم یہاں آ کر زیارت کر لو اور یہاں آ کر میری تجلیات انوارات کو محسوس کر لو، تو یہ ایسا ہی جیسے تم نے میری زیارت کر لی، اور یہ ایسے ہی جیسے تم نے میرے سامنے سجدہ کر لیا۔ جو ملتزم ہے، سبحان اللہ، حدیث میں آیا کہ ملتزم کے اوپر جو شخص جا کر چمٹتا ہے اور وہاں پر دعا کرتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ کر اس نے دعا کی۔ جو حجر اسود ہے اس کو ید اللہ پھر دنیا، یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سب نسبتوں کی بات ہے، سمجھنے والوں کے لیے، عشق والوں کے لیے بات ہے۔ اب آخر میں اتنی بات سمجھیں، یہ بڑی ہی ایک ڈرنے والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، من لم یمنعہ عن الحج حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جابر او مرض حابس فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیوں و ان شاء نصرانیہ۔ اللہ اکبر۔ جس شخص کو نہ کسی کھلی ضرورت نے حج سے روکا ہو، نہ کسی ظالم سلطان نے، اور نہ کسی روکنے والے مرض نے، یعنی نہ کسی بیماری نے اس کو روکا ہو، نہ کسی ظالم بادشاہ نے اس کو روکا ہو، نہ کوئی اور ایسی حاجت ہو جس نے اس کو روکا ہو، اور اس کے باوجود وہ حج کیے بغیر مر جائے، تو فرمایا اسے اختیار ہے، خواہ وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے۔ اب یہ کتنے سخت الفاظ ہیں، یہ کتنی سخت بات ہے۔ اس لیے جو ہے بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ انسان جو ہے زندگی میں موت سے پہلے حج کر لے۔ یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استعداد پر حج بھی فرض ہے۔ لہٰذا ہمیں اس ایک تو فریضے کو ادا کرنا چاہیے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات کی زیارت کرنے کی نیت کرنی چاہیے، اور اس محبت اور عشق والے سفر کو کرنا چاہیے۔ وہاں پہنچ کے جو کیفیات ہیں ان کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، یہ تو جو وہاں جاتا ہے وہی انسان اس کو فیل کر سکتا ہے، ورنہ تو تصاویر میں یا ویڈیوز میں انسان یہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا گھر دیکھ لیتا ہے، بظاہر کنسٹرکشن کے اعتبار سے ایک کمرہ بنا ہوا ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن جب وہاں جاتا ہے تو وہ کیفیت وہاں جا کر فیل ہوتی ہیں، وہ تصاویر میں، ان ویڈیوز میں نہیں ہوتی، جب انسان جا کر لٹرلی اس کو فیل کرتا ہے۔ لہٰذا اب میں آپ واقعہ بالکل آخری ایک بات سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں
کہ بیت اللہ کے ایک علاقہ ہے جس کو بیت اللہ کی حدود کہتے ہیں، حدود حرم، اور حدود حرم کے اندر کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا، آج بھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا جو وہاں کی گورنمنٹ ہے اس نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے، وہاں پر چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہے، اور وہاں پر وہ جو ہے وہ پاسپورٹ اور آئی ڈی انسان کی چیک کر لیتے ہیں۔ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ شخص غیر مسلم ہے تو اس کو فوراً نکال دیا جاتا ہے، حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہ حدود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں متعین کر دی تھی، وہی مارکس تھے۔ اب گورنمنٹ نے وہاں پر بظاہر علامات بھی بنا دی ہیں، پولیس چوکیاں بنا دی ہیں۔ لہٰذا ایک کپل تھا جو انجینئر تھا، ایک نوجوان غیر مسلم تھا، اس کی بیوی بھی غیر مسلمہ تھی۔ لہٰذا وہ لوگ جو ہے وہ کسی کام کے سلسلے میں، اپنی جاب کے سلسلے میں وہ جو ہے سعودی عرب میں ڈپیوٹیڈ تھے جدہ کے اندر، اور جو ہے وہ خاوند سارا دن کام پہ چلا جاتا اور بیوی جو ہے گھر پہ رہتی۔ تو جو ہے وہ اکثر دیکھتی کہ کبھی کبھی کچھ لوگ جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ ایک طرف کو جاتے ہیں، کوئی گاڑیوں پہ جاتے ہیں، کوئی پیدل جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ اس کے دل میں کیوریوسٹی ہوتی، ایک سوال ہوتا ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں کہاں جا رہے ہیں۔ لہٰذا ایک دن اس نے اپنے خاوند سے سوال ہی کر لیا کہ یہ جو ہے یہ لوگ اس طرح سفید کپڑے پہن کر کچھ لوگ یہاں سے گزرتے ہیں کبھی کبھی، یہ لوگ کون ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا ان کا مقصد ہے؟ تو اس کے خاوند نے کہا بھئی مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا ایک گھر ہے اور وہ گھر یہیں قریب مکہ شہر میں ہے۔ تو بیوی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا اچھا، اگر اتنا قریب ہے ہمارے تو ہمیں بھی جا کر دیکھنا چاہیے، آخر دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں کہ ہم بھی دیکھیں مسلمان کیا کہتے ہیں کہ ان کے رب کا گھر کیسا ہے۔ تو اس نے فوراً کہا، انجینئر نے، اس کے خاوند نے، کہ بھی ہم وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ ہم نان بلیورز ہیں، ہم غیر مسلم ہیں، ہمیں وہاں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اچھا خیر بیوی خاموش ہو گئی۔ ایک دن ذرا موسم اچھا تھا تو دونوں میاں بیوی نے پلان بنایا کہ چلو آج ہم ذرا لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی چلتے چلتے باتیں کرتے رہے، ان کو اندازہ نہ ہوا تو وہ ذرا دور نکل گئے۔ تو خیر ایک جگہ پر پہنچ کے دور سے ان کو وہ چیک پوسٹ نظر آئی جو مکہ مکرمہ کی داخلی چیک پوسٹ تھی۔ تو خاوند نے کہا کہ دیکھو اس دن تم مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں، تو دیکھو یہ لوگ یہاں سے آگے جاتے ہیں، اور یہ دیکھو یہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے اور اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ تو بیوی نے کہا کہ بھی ہم کوئی نقصان دینے کی نیت سے تو نہیں جا رہے، ہم تو جسٹ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ گاڑی آگے کریں، اگر انہوں نے ہمیں روکا تو ہم ان سے ریکویسٹ کر لیں گے کہ بھی ہمیں جانے دیں، ہم صرف دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی شر پھیلانا مقصد نہیں ہے، کوئی نقصان دینا مقصد نہیں، ہم صرف دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے نہیں مانا، کہا واپس کر لو، تو چلو ہم واپس چلے جائیں گے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ دونوں جب میاں بیوی گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے وہاں گئے، وہاں گاڑیوں کی لمبی لائنیں تھیں، اور جیسے ہی یہ قریب پہنچے تو یہ شام کا ایگزیکٹلی وہ ٹائم تھا کہ جس وقت صبح والی شفٹ چینج ہو رہی تھی، وہ سپاہی رپورٹ کرنے چوکی کے اندر چلے گئے، اور جو نئی ڈیوٹی والے سپاہی تھے وہ ابھی باہر نہیں آئے تھے، اور یہ گاڑی چلاتے چلاتے آہستہ آہستہ چیک پوسٹ کراس کر گئے۔ اب جب چیک پوسٹ کراس کر گئے، ہم نے کہا لو بھی انٹری تو ہو گئی، اب ہم جاتے ہیں اللہ کا گھر ڈھونڈتے ہیں کہاں ہے۔ تو یہ لوگوں سے پوچھتے رہے کہ وہ جو ہے وہ ہاؤس آف گاڈ کدھر ہے، وہ خدا کا گھر کدھر ہے۔ لوگ ان کو بتاتے رہے، مسجد حرام کا اشارہ کرتے رہے، اور یہ جو ہے وہ مسجد حرام کی کار پارکنگ میں اپنی گاڑی کھڑی کر کے بیت اللہ کی طرف جانے لگے۔ اب جب یہ اندر چلتے گئے، اب چونکہ وہاں آگے چیکنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، وہاں یہی تصور کیا جاتا ہے کہ سب کے سب مسلمان ہیں، لہٰذا یہ دونوں میاں بیوی چلتے چلتے مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور چلتے چلتے مطاف پہنچے۔ مطاف کے بعد بالکل بیت اللہ کے سامنے چلے گئے۔ اب یہ اللہ کے گھر کے بالکل سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں، اور اب وہ جو میں روحانی کیفیت کی بات کر رہا ہوں، جو وہاں جا کر فیل ہوتی ہے، جو تصاویر اور ویڈیوز میں کبھی سمجھ نہیں آ سکتی، آپ یقین جانیے کہ یہ بہت دیر تک اس کو دیکھتے رہے، بالکل ساکت ہو گئے، اور بالکل جیسے انسان نظریں گاڑ کر دیکھتا ہے۔ اب یہ دیکھتے رہے، کافی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ ہم تو کافی دیر سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو خاوند نے بیوی کی طرف دیکھا، بیوی نے خاوند کی طرف دیکھا، تو دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور اس نے کہا کہ تم بھی کیا دل میں وہی چیز فیل کر رہے ہو جو میں فیل کر رہی ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں بھی یہی بات فیل کر رہا ہوں کہ یہاں سے کچھ ایسی مقناطیسی کوئی لہریں ہیں، کوئی چیز ہے جو واقعتاً ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ واقعی اللہ کا گھر ہے، لہٰذا یہ ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے، اور یہ حقانیت ہے، یہ حق ہے، اور یہ سچ ہے۔ لہٰذا ہم نے جو ہے
وہ اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا، تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس میں ایسی تجلیات، انوارات اترتے ہیں جس کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے، اور یہ وہاں جانے والا محسوس کر سکتا ہے، یہ یہاں بیٹھنے والا کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ عشق اور محبت کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اتنی ہمت کرنی چاہیے، اس کے لیے اسباب بھی اکٹھا کیا جائے۔ انسان اپنے جو عیاشی کے پیسے ہیں، یعنی ایک تو ہے انسان کی ضرورت کا مال، اور وہ تو ضرورت پر ہی خرچ ہوگا، لیکن انسان اپنی عیاشی پر بھی کچھ خرچ کرتا ہے۔ انسان ہلکا سستا موبائل بھی لے سکتا ہے، لیکن انسان جو ہے مہنگا موبائل لیتا ہے۔ گاڑی بھی ایک نارمل قسم کی لے سکتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے مہنگی مہنگی گاڑیاں لیتا ہے۔ اسی طرح اور سینکڑوں چیزیں اگر غور کرنے والے غور کریں تو انسان کے پاس بعض اوقات ایسا بہت ایکسیسو مال جو ہے وہ اسراف کے اندر خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر اس مال کو تھوڑا تھوڑا بھی انسان جمع کرے تو یقین جانیے حج کرنا کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ حج کے لیے خود اسباب مہیا فرما دیتے ہیں۔ انسان سچے دل سے نیت کر لے، ارادہ کر لے، اور اس کے لیے کچھ اسباب کی کوشش کر لے، اللہ رب العزت انتظام فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا ابھی آج کل حج کی درخواستیں جاری ہیں۔ میری گزارش ہے کہ جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا، یہ عشق اور محبت کا سفر نہیں کیا، وہ اس ونس ان اے لائف ٹائم کے چانس کو بالکل مس نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ سانس چلی جائے اور اس کے بعد یہ چانس مس ہو جائے۔ ضرور وہاں جائیں، ضرور جا کر بیت اللہ کی زیارت کریں، اور یہ صرف زیارت نہیں ہوگی، آپ یقین جانیے کہ وہاں جا کر آپ کو جو قلبی نعمتیں ملیں گی وہ نعمتیں کچھ اور ہوں گی۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ طبیعت میں بڑی ان کی شرارت ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، دین اور شریعت سے دوری ہوتی ہے، لیکن جب وہ حج کر کے آتے ہیں تو ایک دم شخصیت بدل جاتی ہے۔ یہ اکثر لوگوں نے محسوس کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں جا کر انہوں نے کیا ایسا دیکھا، کیا ایسا محسوس کیا؟ تو یہ وہی تجلیات ہیں جو انسان کو واش کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھیں کپڑے دھونے کے اصول بھی وہی ہیں۔ واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے جاتے ہیں، واشنگ مشین کیا کرتی ہے؟ ان کپڑوں کو گھماتی ہے، گھما کر کچھ چکر دیتی ہے، اور اس کے بعد اس سے میل دور ہو جاتی ہے، صاف کپڑے اجلے باہر نکل آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے بھی وہی اصول ہے کہ اللہ کے بندے اپنے میلے کچیلے دل لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اللہ کے گھر کے چکر لگاتے ہیں۔ چند چکر لگانے سے اللہ تعالیٰ ان کے میلے دلوں کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں، انوارات سے بھر دیتے ہیں، نور سے بھر دیتے ہیں، دین اور شریعت کی محبت سے بھر دیتے ہیں، اپنے پیارے حبیب کی محبت سے بھر دیتے ہیں، اور وہ اپنے صاف ستھرے دل لے کے نکل جاتے ہیں۔ پھر اگلی بات دیکھیں کتنی اہم ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ جا جا کر مصافحہ کر رہے ہیں، تب بھی کیا ہم اپنا سب کچھ بیچ باچ کے اس سفر کو نہیں کریں گے اور ہم نہیں چاہیں گے کہ جا کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں؟ تو دیکھیے ہم اس زمانے میں تو پیدا نہیں ہوئے، کم از کم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ جب جو ہے مسجد نبوی کی زیارت کرنا ممکن ہے، وہاں جانا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، کل کو خدا نہ خواستہ جیسا کہ دنیا میں جنگی حالات ہیں، کفار کسی نہ کسی ملک پر چڑھ دوڑتے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسے حالات نہ آ جائیں کہ ہم مدینہ منورہ جانا چاہیں، روضہ رسول پر جانا چاہیں اور حالات ایسے ہوں کہ وہاں نہ جا سکیں۔ ابھی پچھلے چند سالوں میں کووڈ کا زمانہ آیا تو یہ ایسا ممکن ہو گیا کہ لوگ جانا چاہتے تھے، تڑپ رہے تھے اور نہیں جا پا رہے تھے۔ لہٰذا یہ چانس ہے کہ ہم چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، آپ صلی کی روضہ انور کی زیارت کریں، اور پھر مسجد نبی میں جو نعمتیں ہیں اللہ اکبر وہ بالکل ہی الگ نعمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث ہے کہ جو میری قبر پر آ کر درشی پڑھتا ہے اسے میں براہ راست سنتا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہیں، البتہ وہ زندگی کیا ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ حیات ہیں، اور جو بندہ وہاں جا کر درود اور سلام پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس کو سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، اور درود و سلام پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے علاقے میں فلاں بزرگ آئے ہوئے ہیں، ہم سب کام چھوڑ چھاڑ کر جاتے ہیں کہ ہم اس اللہ والے سے دعا کروا لیں، ان کی دعاؤں کی برکت لے لیں۔ تو کیوں نہ ہم سفر کر کے جائیں اور وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ہمارے لیے دعا کریں گے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ یہ دیکھیے ذرا میں آپ کو ایک عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں جو میرے شیخ نے مجھے بتائی، بڑی کام کی بات۔ فرمایا کہ دیکھو ہم سب چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے ایمان کی کوئی شخص گواہی دے دے۔ اگر ہمارے ایمان کی گواہی کل قیامت کے دن کسی شخص نے دے دی تو اللہ رب العزت اس کی گواہی قبول کریں گے
اور ہمارے کلمے کو قبول فرما کر ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا بتاؤ بھلا اگر کسی کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں تو ان سے بڑی گواہی اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی گواہی دیں؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، جب مسجد نبوی جائیں، روضہ رسول کے سامنے جائیں تو وہاں جا کر ہلکی درمیانی آواز سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کلمہ پڑھ کے اقرار کر دیں۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حیات ہیں اور اس کلمے کو سن لیں گے، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے کہ یا اللہ میرے سامنے یہ فلاں بندہ آیا تھا، فلاں بندی آئی تھی اور اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا، میں گواہی دیتا ہوں اس کے اسلام کی۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قیمت پیسوں میں تولی نہیں جا سکتی۔ اس کے لیے تو 100 خرب بھی اگر مانگے جائیں تو تھوڑے ہیں۔ حج پر تو بہت تھوڑے پیسے لگتے ہیں، لہٰذا اللہ کے گھر کی بھی زیارت اور اس کی نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ مسجد نبوی میں جا کر جو نعمتیں ملتی ہیں وہ بالکل الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اتنا سکون ہے اور اتنی عجیب رحمت ہے، بالکل صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور وہاں پر ایک عجیب سکون سا ملتا ہے، دروشی پڑھنے کا عجیب لطف آتا ہے، اور بے تحاشا نعمتیں ہیں جو انسان ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس سفر کے لیے کوشش کیجئے، ابھی حج کی درخواستیں جاری ہیں، لہٰذا آپ میں سے جس کو اللہ نے استعداد دی ہے ہمت کریں۔ زندگی کے باقی سب کام ہو جائیں گے، یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ بالفرض اگر کسی کی بچی کی شادی ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، لیکن بالفرض تصور کیجئے کہ اگر آپ کا بلاوا آ گیا، آپ کو اللہ نے اٹھا لیا، تو بچی کی شادی پھر بھی پیچھے رشتہ دار کر ہی دیں گے۔ اگر آپ کے بیٹے کے کاروبار کا مسئلہ ہے یا ہائر ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، اس کے لیے پیسے درکار ہیں، وہ اگر آپ ارینج نہ بھی کر سکے بعد میں کوئی اور ارینج کر لے گا، بچہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رزق کا اسباب ذریعہ اختیار کر ہی لے گا۔ لیکن اگر ہماری زندگی نے وفا نہ کی اور ہم بغیر حج کیے چلے گئے تو دیکھیے یہ کتنی سخت وعید ہے جس میں ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کو ہائیسٹ پرائیورٹی دیجیے، باقی سب کاموں کو پیچھے ڈالیے اور کوشش کیجیے کہ ہم اس فریضے کو ادا کریں۔ یہ ایک دفعہ فریضہ ادا کرنا ہے، ایک دفعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ جس طرح نماز اللہ کی توفیق سے ہم پانچوں پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزہ اللہ کے فضل سے رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ جو ہے صاحب مال نکال لیتے ہیں، اسی طرح حج بھی زندگی میں ایک دفعہ کر کے اس ایک فرض کو ادا کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اور بہنیں اب تک نہیں جا سکیں، اللہ تعالیٰ ان کا وہاں جانا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے ذکر کر لیجئے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائے. یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، ہمارے دلوں کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے. اس کے شکرانے میں ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما. یا اللہ جتنے گناہ آج تک کی انہیں معاف فرما. یا اللہ آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وہ گناہ جو دن میں کیے، جو راتوں میں کیے، معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو محفلوں میں بیٹھ کر کیے اور جو تنہائیوں میں چھپ چھپ کر کیے، معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں
اور جو ہم کر کے بھول کے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آئندہ ایک سچی سچی ایمانی قرآنی اسلامی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کا فضل اور احسان ہوا کہ آپ نے ہمیں انسانی شکل میں دنیا میں بھیجا، ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ آپ چاہتے ہمیں جانور بنا دیتے، کوئی درخت بنا دیتے، سمندر کی مچھلی بنا دیتے، پہاڑ کا کوئی پتھر بنا دیتے، آپ کو اختیار تھا۔ یا اللہ آپ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، ہمیں انسانی شکل احسن تقویم عطا فرمائی۔ یا اللہ اس پر مزید احسان یہ فرمایا کہ آپ نے ہمیں اہل ایمان کے گھر بھیج دیا۔ آپ چاہتے ہمیں ہندوؤں کے گھر پیدا فرما دیتے، عیسائیوں کے گھر پیدا فرما دیتے۔ یا اللہ آپ چاہتے ہمیں دہریوں کے گھر پیدا فرما دیتے۔ یا اللہ ہم کلمہ گو نہ ہوتے، اسلام سے نہ آشنا ہوتے، آپ کا تعارف نہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ نہ ہوتا۔ یا اللہ یہ فقط آپ کا لطف اور احسان، آپ کی فقط محبت ہے، یک طرفہ محبت ہے جو آپ نے ہم سے کی ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی محبت کرنا سکھا دیجئے۔ یا اللہ ہم آپ کی نعمتیں اور جو احسانات دن رات ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی استعمال کر رہے ہیں۔ یا اللہ آپ کی دیوی آنکھیں استعمال کر رہے ہیں، آپ کے دیے ہوئے کان استعمال کر رہے ہیں۔ یا اللہ آپ کی دیوی زبان استعمال کر رہے ہیں، دل دماغ، یا اللہ ہر چیز آپ کی دیوی ہوا ہم لے رہے ہیں، ہر لمحہ لے رہے ہیں۔ یا اللہ آپ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، آپ کے دیا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، آپ کے دیے ہوئے مکان میں رہتے ہیں، آپ کی دی ہوئی سواریوں کو چلاتے ہیں۔ یا اللہ آپ نے بیوی کی نعمت عطا فرمائی، شوہر کی نعمت عطا فرمائی، اولاد کی نعمت عطا فرمائی، مال و دولت کی نعمت عطا فرمائی۔ یا اللہ ہم تو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک آپ کی نعمتوں میں ڈوبے پڑے ہیں، اور یا اللہ ہم آپ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کون سی وہ چیز ہے جو ہم آپ کو پیش کریں؟ آپ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، اور تمام چیزیں خود آپ ہی کی پیدا کردہ ہیں۔ یا اللہ اب ہمیں عبادت کے ذریعے اپنی شکر کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ ہم عبادت کر کے بھی نہیں اتار سکتے، لیکن یا اللہ ہمارے دلوں کی تسکین کم از کم اس سے ہو جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں عبادت کا شوق عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، ذکر کی لذت عطا فرما۔ یا اللہ اس عبادت کا جو ظاہر ہے، یا اللہ ظاہر تو آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا باطن بھی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ وہ روحانی نعمتیں بھی عطا فرما ان عبادات کے زمرے میں، اور جو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ یا اللہ نماز میں جو روحانی تجلیات ملتی ہیں، یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ تو نماز ایسے پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا کم از کم یہ کیفیت تو رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں یہ صفت احسان عطا فرما دیجئے، ایسی نعمت عطا فرما دیجئے کہ کم از کم ہم ایسی کیفیت میں نماز پڑھیں کہ اللہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسی عشق اور محبت والی نماز عطا فرما، اخلاص والے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ اپنی خالص محبت کے اندر اپنا مال یا اللہ آپ کی راہ میں لوٹانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آپ کی محبت میں یا اللہ ہم اپنا مال خرچ کریں، یا اللہ اب قربانی آئے گی، یا اللہ اب آپ کی محبت میں اپنا مال یا اللہ ذوق شوق سے قربانی کے جانوروں کی شکل میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اخلاص والا محبت والا حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ یا اللہ آپ نے قرآن کریم میں فرما دیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ تم حج عمرہ خالص اللہ کے لیے کرو۔ یا اللہ ہمیں خالص حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، روضہ رسول کی زیارت عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص جو بہن بھائی اب تک وہاں نہیں گئے اور وہ تڑپتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، یا اللہ وہاں جانے کے لیے اسباب، مال اور ذرائع عطا فرما، وہاں جانا آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں پکی نیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ آپ اپنے غیبی خزانوں سے یا اللہ اسباب مہیا عطا فرما، ہم سب کا وہاں جانا آسان فرما۔ یا اللہ جو جا چکے انہیں تو وہ لذت لگ چکی، انہیں تو بار بار جانے کی حاجت ہوتی ہے۔ یا اللہ بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرما، بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیکوکار اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا،
ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے ان کے رشتے کرنے آسان فرما۔ جو بھائی کاروبار کی طرف سے، رزق کی طرف سے، نوکریوں کی طرف سے پریشان ہیں، کشائش والا، عافیت والا، برکت والا حلال رزق کا ذریعہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، آپ کا ظرف بہت بڑا ہے، آپ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ یا اللہ آپ اپنے خزانوں کے مطابق، اپنی ظرف اور شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی تمام خطروں سازشوں سے اس کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال بڑی نازک ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ملک کو اس طوفان سے بچا۔ یا اللہ شر اور انتشار پھیلانے والے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنا خصوصی فضل شامل حال فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، جن خانقاہوں میں اللہ لوتن خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی جہاں جہاں کوشش ہو رہی وہاں ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ تمام خیر ہمیں عطا فرما، ہم سب کے گھروں کو جادو ٹونے کے اثر سے محفوظ فرما، اوپر اثر، حاسدین کی حسد، برا چاہنے والے کی بری نظر، یا اللہ پڑھ کر پھونکنے والوں کی پھونکوں سے، یا اللہ جنات شیاطین کے اثر سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو امن عطا فرما، سکون عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو کامل شفا عطا فرما۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے مستورات میں دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ہماری دعاؤں میں انہیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں تمام خیریں ہمیں عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔